جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 10th کلاس انگلش یونٹ 1 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج سے ایک پراپر کورس کی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم 10th کلاس کے مکمل چیپٹرز کی ٹرانسلیشن، ان کی ایکسرسائز، سینونمز اور مکمل سلوشن پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اور پہلا یونٹ ہے، یونٹ 1 حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے سرچشمہ، انصاف کے پیکر، انصاف کی زندہ مثال۔ امبوڈیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسٹس۔ اور ود گڈ فارچونیٹ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 4 سے 5 ربیع الاول ہے راؤنڈ اباؤٹ، تو جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یونٹ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کی سیرت کو، ان ساری چیزوں کو بھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ربیع الاول کے منتھ کے حوالے سے بھی ایک اچھی چیز ہے، اور ویسے تو ہمیں پورا سال ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی ہمارے لیے سرچشمہ ہیں، پیکر ہیں اور امپورٹمنٹ ہیں، اصل ایگزامپل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فرسٹ پیراگراف، اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے ان کے میننگز بھی ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور بعد میں سینونم کی بھی پریکٹس کی جائے گی، اور کویسچن آنسر اور مکمل جو بک کے اندر دوسری چیزیں گرامر کی، ان کو بھی ریویو کیا جائے گا۔ سو فرسٹ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد کے بعد ایس لگا ہوا، یہ ایپسٹرافی ہے، گرامیٹیکلی کا کی کے میننگ دیتا ہے، پوزیسونیس شو کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، پائٹی اینڈ سکسیس ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے۔ پرفیکٹ انسان ایک ایسی چیز کا نام ہے جو پرفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی انسان بیسیکلی خطاؤں کے پتلے کو انسان کہا جاتا ہے، لیکن رائٹر یہاں پہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، جو اچھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پائٹی پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اینڈ سکسیس اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان دیئر انڈیویجول اپنی انفرادی ایز ویل ایز سوشل اور سماجی زندگی کے اندر، انفرادی اور سماجی زندگی کے اندر کامیابی، کاملیت اور اچھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پیپل کین سیک، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، کین سیک حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی، فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس، پیغام اور رہنمائی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، فرام ہز لائف، ان کی زندگی سے، ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اخلاقی، روحانی اور سماجی زندگی کے شعبوں میں کاملیت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اور پیغام کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. He has set very high and noble ideals. انہوں نے بہت بلند، he has set، انہوں نے قائم کیے ہیں، very high، بہت بلند، and noble اور معزز شریفانہ آئیڈیلز، معیاری اصول قائم کیے ہیں، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی زندگی سے، انہوں نے اپنی عملی زندگی سے بہت معیاری اور بہت ہی عمدہ معیاری اصول قائم کیے ہیں، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی زندگی سے، اپنی عملی مثال سے۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے پیارے پیغمبر ہیں جنہوں نے عملی طور پر جو بھی بات کہی، اس کی عملی طور پر ثابت کر کے معیاری اصول اور بہت بلند اصول قائم کیے۔ کتنے بلند؟ یعنی اس دور میں انہوں نے اس دور میں فرمایا تھا، آج سے 1400 سال قبل، کہ اگر کوئی چوری کرے گا، چاہے وہ میری اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ اتنا بلند اور معیاری اصول ہے جس پر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر بھی کوئی بڑے سے بڑا عاشق بھی جو ہے نا، وہ اترنے سے قاصر رہتا ہے، یعنی اس معیاری اصول پر اترنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ معیاری اصول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورا کر سکتے ہیں، باقی ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے اصولوں کو صرف فالو کرنے کے لیے ایک کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان پر مکمل طور پر کاربند ہونا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند اور معیاری اصول اپنی عملی زندگی سے قائم کیے ہیں، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے انہوں نے معیاری اصول قائم کیے ہیں، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں ان کو عمل کرنے کے لیے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے، حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے بڑھ کر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ عملی طور پر ثابت کر دیا, پریکٹیکلی proved, عملی طور پر ثابت کر دیا that no one could be more just, کہ کوئی بھی زیادہ عادل نہیں ہو سکتا and equitable اور منصف نہیں ہو سکتا than the رسول of Allah Almighty, اللہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے رسول سے بڑھ کر. ایز اے ینگ ٹریڈر, ایک نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے he earned the good reputation, انہوں نے اچھی شہرت حاصل کی of being an honest, ایک دیانتدار, فیئر, عادل اینڈ جسٹ اور منصفانہ بزنس مین. کاروباری ہونے کے ناطے انہوں نے نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے ایک منصف, عادل اور منصفانہ کاروباری کے طور پر بہترین شہرت حاصل کی, بہترین ریپوٹیشن حاصل کی. he always had fair and just dealings with all people, وہ ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور عادلانہ لین دین کرتے, ڈیلنگز لین دین کرتے تمام لوگوں کے ساتھ, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا تمام لوگوں کے ساتھ. یہی وہ عادلانہ رویہ تھا جس نے بر صغیر کے اندر جو عرب سے تاجر آتے تھے اس کی وجہ سے لوگ یہاں کے اسلام قبول کر گئے. یہی وہ عادلانہ اور فیئر رویہ تھا تجارت کا جس کی وجہ سے جو عربی لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہی وہ اوصاف ہوتے ہیں جس سے قومیں آپ سے متاثر ہوتی ہیں. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب سب سے اچھا ہے تو سب سے اچھا ماڈل دینا, سب سے اچھا اگزامپل پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آج پاکستان, یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, اگرچہ وہ اسلام کے نعرے لگاتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, لیکن ویسٹ یا غیر مسلم ہم سے ایمانداری میں, عدل میں یہ آگے کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے آگے ہیں کیونکہ انہوں نے ان چیزوں پر کام کیا ہے. اور ایک طرف ہم مسلمان, اسلام اور ان ساری چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف ہم ان فلاسفی کو, ان تھیوریز کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج بھی کفر اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ورنہ وہ لوگ کیوں نہ اسلام قبول کرتے؟ یہاں پہ مغلوں کی حکومت رہی ہے, تو اگر وہ مکمل طور پر اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کر دیتے تو کوئی بھی ہندو کیسے ہندو رہ سکتا تھا؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو سکتے تھے اس اسلامک نظریے سے, اسلامک فلاسفی سے متاثر ہو کر, جس نظریے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. یہی وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ لین دین کیا اور جسٹ ڈیلنگ کی, کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی. وہ کیسے؟ ایک ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے. وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ, جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا, دیر اروز اے ڈسپیوٹ, تو وہاں پر ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا امنگ دا پیپل ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون, حجر اسود کے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. حجر اسود ایک پتھر ہے جو کہ بہت مقدس پتھر ہے, اسے بلیک اسٹون کہتے ہیں, بلیک کالا اور اسٹون پتھر, اور حجر پتھر کو کہتے ہیں, اسود کالے کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا عربی میں ترجمہ, تو اس لیے وہ یوز کیا گیا ہے. تو جب وہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا لوگوں کے درمیان, کچھ لوگ کہتے تھے ہماری طرف لگایا جائے کیونکہ جو خانہ کعبہ ہے وہ 4 سکوئر ٹائپ کا ہے, تو 4 سائڈ پر ہے. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جس سائڈ پہ یہ حجر اسود ہوگا اس سائڈ پہ گڈ لک ہوگا, تو وہ یہ چاہتے تھے ہماری سائڈ پر لگایا جائے, دوسرے کہتے تھے ہماری سائڈ پر لگایا جائے. 2 جو قبائل تھے ان کا زیادہ کانفلکٹ تھا, باقی 2 کا اتنا نہیں تھا. تو کیونکہ اس کی 4 سائڈز ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو درمیان میں لگا دیا جائے, آدھا اس بستی کی طرف, آدھا اس بستی کی طرف. اور آج بھی وہ وہیں پہ لگا ہوا ہے, آدھا ایک طرف ہے, آدھا ایک طرف, جس سے وہ ایک قبائلی جھگڑا جو کہ بہت لمبے عرصے تک چلتا تھا اس سے لوگ بچ گئے. تو یہاں پر دیر اروز اے ڈسپیوٹ امنگ دا پیپل ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون, حجر اسود کے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. ہی ڈیوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان, انہوں نے بہت ہی منصفانہ اور بہت ہی عادلانہ منصوبہ پیش کیا, تجویز دیا فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون, حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے. دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ, اس نے اس سب لوگوں کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. آگے ہاؤ ڈیڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو, ایک کویشچن ہے. تو ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون, انہوں نے ایک اچھا منصوبہ پیش کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو قبائلی کانفلکٹ سے بچا لیا. نیکسٹ پیراگراف کو اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. تھینک یو.